ہر قسم کی تقدیر پر ایمان لانا، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو. اور ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ خیر اور شر جو ہے یہ ہماری نسبت سے ہے کہ وہ ہمارے لیے خیر ہے یا ہمارے لیے شر ہے، لیکن اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے وہ صرف خیر ہی خیر ہوتی ہے، خیر ہی خیر ہوتی ہے. ہمارے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی اعتبار سے شر ہو، لیکن اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے وہ صرف خیر ہوتی ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شر نہیں ہوتا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، کہ شر کی نسبت اللہ تیری طرف نہیں کی جاتی. اللہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ صرف خیر پر مبنی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام شر ہے، وہ ہماری نسبت سے ہے، ہماری طرف اس کی اضافت کرتے ہوئے ہے، ورنہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے نہیں ہے. بات کو سمجھ جائیں تاکہ تو ایک مثال پیش کر دیتا ہوں. ایک باپ ہے اپنے بچے کو لے کر کے جاتا ہے ہاسپٹل، بیمار ہو گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج کیا جائے گا، اس کا آپریشن کیا جائے گا. آپریشن یعنی کہ اردو میں کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ چیڑ پھاڑ کی جائے گی، ایسے ہی ترجمہ ہوتا ہے. آپریشن، چیڑ پھاڑ کی جائے گی. کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کے لیے یہ پسند کرے کہ اس کو اذیت ملے، اس کو تکلیف ملے؟ کوئی باپ یہ برداشت نہیں کرے گا. لیکن باپ پھر بھی پرچے پر سائن کر دیتا ہے کہ جی ہاں میری رضامندی سے آپ اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جائیں اور اس کو آپریشن کر دیں. کیوں؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر اس کا آپریشن نہیں ہوگا تو یہ مر جائے گا، یا اس کی بیماری ایک ہاتھ میں ہے تو یہ پوری باڈی کے اندر پھیل سکتی ہے، یہ پوری باڈی کے اندر پھیل گئی تو یہ پورا ناکارہ ہو جائے گا، مر جائے گا. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چھوٹا نقصان اٹھا لیتے ہیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. تو کیا ہے، آپ ایک فائدہ، ایک حکمت کے تحت اس کام کو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اذیت ہے، وہ نقصان ہے، وہ ظاہری طور پر، ابتدائی طور پر نقصان ہے. تو اللہ نے بھی بہت سارے دنیا کے اندر، اور اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے، اللہ کے لیے مماثلت والی مثال نہیں ہوتی ہے، مثل اعلیٰ ہے کہ اللہ زیادہ حکمت والا ہے انسانوں سے بھی بڑھ کر کے. تو اللہ نے جو بھی شر دنیا کے اندر پیدا کرے ہیں وہ برائے شر نہیں پیدا کرے، بلکہ ان شر کے پیچھے بہت ساری اچھائیاں ہیں. انسان کو یا شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، شیطان کے اندر کتنا شر ہے، لیکن اگر شیطان نہ ہوتا تو برائیاں نہیں ہوتی. برائیاں نہیں ہوتی تو برائی کرنے کے بعد مومن اللہ سے مغفرت کیسے طلب کرتا جب برائی کرتا ہی نہیں؟ برائی سے توبہ نہیں کرتا تو اللہ تواب کیسے ہوتا؟ اللہ تو تواب ہے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، غفور ہے، غفار ہے، اللہ رحمت فرمانے والا ہے. کس کی بخشش کرتا جب کوئی دنیا میں گناہ کرنے والا ہی نہیں ہوتا؟ کس کے اوپر رحمت فرماتا جب کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات ہی نہیں ہوتی کہ جس سے غلطی ہو اور وہ رحمت کے قابل ہو؟ رحمت تو یہی ہے نا کہ غلطی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے درگزر کر دے اور اس کو معاف کر دے. تو مقصد یہ ساری صفات، یہ سارے مقاصد سارے ضائع ہو جاتے، نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی. جہنم بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جنت کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے. اور انعام کس کو ملتا ہے؟ جو لوگوں سے ہٹ کر کے کوئی ایک نمایاں کارکردگی کر کے دکھاتا ہے، اس کے لیے انعام ہوتا ہے. تو سارے لوگ یکساں ہوتے دنیا کے اندر، ایک ہی جیسے ہوتے، تو جنت کس چیز کی؟ جہنم کس چیز کی؟ جب دنیا کے اندر کوئی گناہ کرنے والے ہی نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ بغیر حق کے یا بغیر وجہ کے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے جہنم رکھی ہے عدل کی بنیاد پر، اور جنت رکھی ہے احسان اور فضل کی بنیاد پر. یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ہزاروں قسم کی حکمتیں جو ہمیں دکھ بھی جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں کیا کیا اللہ کے علم میں ہوں گی جو ہمیں نہیں بتائی گئی. لیکن ہم ایمان لاتے ہیں، ایک مومن ایمان لاتا ہے کہ اللہ نے جو بھی باتیں ہمیں بتائیں وہ سب حق ہے، اللہ کی طرف کسی بھی قسم کی کوئی شر کی نسبت نہیں کی جاتی.